بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی ہی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پاک فوج کے 5 افسران نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ خبر قومی میڈیا پر کیوں نشر نہیں کی گئی اور یہ معاملہ اصل میں کیا ہے؟ انتہائی کریڈیبل جرنلسٹ نے یہ خبر بریک کی ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سانحہ بہاول نگر کا ایکشن ریپلے ہوا ہے۔ گوجرانوالہ میں پنجاب پولیس کے بہادر جوانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہے تھے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی تو اس وقت آسماں جہانگیر کانفرنس ہوتی ہے ہر سال لاہور کے اندر، بڑے بڑے حاضر سروس، ریٹائرڈ ججز، وکلاء، سیاستدان، مختلف لوگ، رول آف لا، سول سپریمیسی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ، اور یہ ساری چیزیں وہاں پر عہد و پیمان باندھے جاتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ قاضی صاحب اور مریم نواز اس آسماں جہانگیر کانفرنس میں آنے سے انکاری ہیں، یہ بھی ایک صحافی نے خبر دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آسماں جہانگیر کانفرنس کی۔ آپ کو علم ہے کہ آسماں جہانگیر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے، اس کے اندر آپ سمجھیں کہ صف اول کی وہ خاتون تھی۔ اگرچہ ان پر بڑی تنقید ہوتی رہی اور لوگ سمجھتے رہے، اور وہ ایک زمانے کے اندر جو باتیں کرتی تھی، آج بہت سارے لوگ ان سے ایگری کر گئے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے جو نام پہ گروپ ہے، اور یا جنہوں نے اس گروپ کو ہائی جیک کر لیا ہے وکلاء کے اندر، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی ہیں، بلکہ ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ کچھ ان میں سے شاید ملازم بھی ہوں، اور اب وہ نون لیگ کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ مفادات کی جو جنگ درمیان میں آتی ہے تو وہ بڑوں بڑوں کے جو نظریات ہیں وہ ایکسپوز کر دیتی ہے۔ جیسے ہم نے نون لیگ کے ووٹ کو عزت دو کو دیکھا، بیانیہ بنایا، نعرے لگائے، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ ووٹ کو عزت دی۔ اور اس وقت تو ایک ایسا عجیب نظام ہے، یعنی ایسی حکومت ہے جس کو نواز شریف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو تباہی بربادی ہو، یعنی اچھائی ہوگی تو اس کا کریڈٹ تو نواز شریف لیں گے، لیکن کوئی اگر جو ہے وہ جس طرح مہنگائی کے پہاڑ آنے ہیں، بڑے سخت فیصلے ہیں، اور یہ سخت فیصلے جو بات کرتے ہیں نا، مشکل فیصلے قوم کے مفاد میں، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے، یہ وڈیروں کے، اشرافیہ، بدماشیہ کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ چونکہ پچھلے تقریباً 75 سالوں کے اندر جو اس وقت الائنس ہے، یہی الائنس اس ملک میں حکومت کر رہا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ بھی جب تھے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی طاقتور حلقے تھے۔ تو اب اس بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، یہ جو کمبینیشن ہے، کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت، حکومت تو انہی کی رہی ہے۔ جو اربوں ڈالر کے قرضے ہیں اس کے ذمہ دار بھی یہی ہے۔ یہ تین پارٹیز اس وقت بظاہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ آج بھی ان پر تنقید ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر فوج جو ہے اس کا سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ آسماں جہانگیر کانفرنس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آسماں جہانگیر کا نام لینے والے وہ کس طرح اپنے نظریات پر انہوں نے کمپرومائز کیا ہے۔ لیکن اب مریم نواز نے، یہ شاکر محمود عوان صاحب ہیں، لاہور کے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اس کانفرنس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ مصدقہ خبر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مریم نواز کو دعوت نامہ اس کانفرنس کا بھیجا گیا ہے۔ اس میں چونکہ سخت گفتگو ہوتی ہے رول آف لا پر، آئین پر، سول سپریمیسی پر، انسانی حقوق پر، تو یہ اب چونکہ انسانی حقوق کا جو اس وقت جنازہ نکلا ہوا ہے پاکستان کے اندر، دھجیاں بکھیری گئی ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھ دیا گیا ہے انسانی حقوق کو اور آئین اور قانون کو، تو قاضی صاحب اور مریم نواز یہ سارے چونکہ اس میں ایک پیج پر ہیں، یعنی آپ دانستہ کہیں، نادانستہ کہیں، الائنس کہیں، یا کوئی خفیہ معاملہ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس کے اندر یہ بات تو ہے، یا نظریاتی ہم آنگی کہہ لیں، بغض عمران کہہ لیں، تو بہرحال وہ ایک پیج پر ہے۔ تو اب وہ وہاں پہ کیا بات کریں گے؟ سول سپریمیسی کے خاتمے کے اندر ان کا کردار ہے، تو اب ممکنہ طور پر وہ انہی وجوہات کی بنا پر اس میں شریک نہیں ہو رہے۔ اور اب جسٹس منصور علی شاہ وہ اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ ایک جج کی حیثیت سے وہ تشریف لے جائیں گے۔
اور اب دوسری طرف جو ہے یا ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس وقت چیف جسٹس بندیال صاحب نہیں آئے تھے اور قاضی صاحب آئے تھے بلکہ وہ بھی شریک ہوئے تھے، تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اچھا دوسرا جو واقعہ ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے بیسیکلی، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ گجرانوالہ کے اندر پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے، ان کے گھر پر جو ہے وہ پولیس نے روایتی انداز کے اندر جیسے مطلب ہے غنڈے بدماش اور موالی داخل ہوتے ہیں، وہی کردار انہوں نے اپنایا جو سانیہ بہاول نگر کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ شکوہ کیا گیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ کرتوت وہی ہے، چونکہ کرتوت جب تک بدلیں گے نہیں اس وقت تک سسٹم ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ اب یہ جو ہے یہاں پر انہوں نے وہ داخل ہوئے، چونکہ تحریک انصاف ریلیز کر رہی تھی، احتجاج ہے، پرامن ہے، لیکن طریقہ انہوں نے وہی کیا جو ایک کچے کے ڈاکو کرتے ہیں یا پکے کے ڈاکو کر رہے ہیں، اور وہ جائیں بھئی آپ نے اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر وارنٹ ہے تو پراپر طریقے سے دروازہ ناک کریں، انہیں کہیں جی یہ بندے کے وارنٹ ہے اور یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ کہیں جی ادھر گھر میں نہیں ہے تو آپ کہیں جی ہم گھر کو جو ہے وہ چیک کریں گے، سرچ وارنٹ ہوتے ہیں، تو ہم وارنٹ ہے دکھائیں، سرچ کریں، بندہ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں محسن نقوی جب سے ایک بدماش کے روپ کے اندر ان کی حکومت پنجاب کے اندر بنائی گئی تو کہا گیا چونکہ پی ٹی آئی کو کچلنا تھا تو چار دیواری کی پامالی، اور اسی کے خلاف اصل میں جو ہے وہ ووٹ دیا ہے عوام نے 8 فروری کو، اس غنڈہ گردی اور بدماشی کے خلاف۔ اور اب اگلا الیکشن بھی اگر یہی حال ان کا رہا تو انہوں نے زیرو ہو جانا ہے، چونکہ عوام ساری جو رہ گئی ہے اس نے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب وہ اسی طریقے سے انہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی ہے۔ اب یہ تو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا نا، اگر آپ کے کسی کو فرنیچر اچھا ہے اور اس کی الماریاں اچھی ہیں، دروازے اچھے ہیں، تو آپ غنڈے اور بدماش تو نہ بنیں، وردی آپ کو یہ اجازت تو نہیں دیتی، تو وہ جا کے توڑ پھوڑ کی ہے۔ پھر اہل محلہ جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پکڑا ہے پولیس والوں کو، پھر پولیس والے وہاں سے بھاگے ہیں، وہ چھتر پریڈ ان کی نہیں ہوئی جو بہاول نگر کے اندر ہوئی تھی، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اب آگے کام اسی طرح کا جو ہے وہ شاید بہاول نگر کے واقعے نے یہی میسج دیا ہے کہ بھائی جب تک ان کو اس طریقے سے آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا۔ تو افسوس ہے، بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب وہ اگر بدماش کے روپ میں آئیں تو بدماش ہے، وہ وردی پہنے یا وردی اتری سول ہو، وہ تو ایک نیچر کا نام ہے نا۔ بھئی آپ کا کیا رائٹ ہے کہ آپ جا کے دروازے توڑیں، آپ سامان توڑیں؟ یہ تو، اور پھر وہ سامان لوٹ کے لے جا رہے تھے، یہ ان پر جو ہے وہ الزام ہے پولیس والوں پر، اور اہل محلہ نے درگت ان کی بنانی تھی، لیکن وہ بھاگنے کے اندر وہاں سے پولیس والے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اچھا اب خبر جو ہے وہ اگلی خبر ہے جو انتہائی عام خبر ہے، اور یہ جو بڑے ایک کریڈیبل صحافی ہیں، روزنامہ ان کا ڈان کے ساتھ تعلق ہے، ثناء اللہ خان صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور خبر یہ ہے کہ 5 جو افسران ہیں فوج کے، انہوں نے ریزائن کیا ہے۔ یہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں چونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی سنسنی پھیلے، لیکن خبر ظاہر ہے اور خبر کے انداز کے اندر آپ کے سامنے 1 جولائی سے متعارف کرنے کی سفارش کی گئی ہے، تجویز تیار کی گئی، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کیبنٹ کو آج وزارت دفاع کی طرف سے ایک سمری سرکولیٹ کی گئی ہے، جس میں پاک فوج کے جو 5 کے قریب مزید افسران ہیں انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں، اور یہ وزارت دفاع نے اس کی منظوری دے دی ہے، آرمی چیف نے بھی یقیناً اس کی منظوری دی ہوگی، اور جس کے بعد اس کو کابینٹ کی منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے، وفاقی حکومت اس کی منظوری دے گی، اور وفاقی حکومت کابینٹ میں یہ سرکولیٹ ہو گئی ہے، اور امید ہے کل تک اس کی منظوری دے دی جائے گی۔ اور اس میں جو افسران شامل ہیں اس میں 1 لیفٹیننٹ کرنل ہے، 2 کیپٹن ہے، 1 سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، 1 لیفٹیننٹ ہے، یہ استعفے دینے والوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیکنالوجی افسر ہیں اور 1 مجاہد فورس کا سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، یہ افسران شامل ہیں جنہوں نے استعفے اپنے دیے ہیں، ریزگنیشن دیے ہیں۔ اور اگر ان کے میں نام بھی آپ کو بتا دوں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، لیفٹیننٹ کرنل شوربیل بن ظہور ہے، اس کے علاوہ کیپٹن ثنا حبیب ہیں، یہ ایف این ایس کی ہیں، آئی سی ٹی او کے ہیں، اس کے علاوہ کیپٹن سعیدہ خورشید ہیں، لیفٹیننٹ حفظہ سمیر فاروق ہیں، تو یہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں، لیفٹیننٹ عبد المعیز حسن خان ہیں،
یہ مجاہد ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے پاک فوج سے، اور ان کے استعفے فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ یہ ایک جو ہے اس کو روٹین کا میٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس لیول کے جتنے بھی افسران ہیں، لیفٹیننٹ یا کیپٹن سے لے کر 3 اسٹار یا 4 اسٹار جنرل تک، ان کے ریزگنیشن یا ان کی جو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے قبل اس کی منظوری وفاقی حکومت سے لی جاتی ہے، تو ایک اس کو روٹین کا میٹر بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ کیبنٹ میں آج سرکولیٹ ہوئی ہے جس کی منظوری دی جائے گی، لیکن اس کو اگر وہ سابق جو کور کمانڈر منگلا ہے ان کے قبل از وقت ریٹائرمنٹ سے میرے خیال میں اس کو جوڑنا ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک روٹین کا میٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی فوج ہے لاکھوں کی تعداد میں، تو اس میں اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ وجوہات اس سمری میں نہیں دی گئی ہیں، لیکن یہ تفصیلات ضرور ہیں کہ انہوں نے استعفے دیے ہیں فوج سے، اور ان کے باقاعدہ استعفے جو منظور کیے گئے اس کی۔ اچھا، یہ ثناء اللہ خان صاحب ڈان نیوز سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 5 افسران ہیں، یہ کرنل ہیں، ایک 2 کیپٹن ہیں، ایک لیفٹیننٹ ہے، ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، انہوں نے ریزائن دیے ہیں، اور یہ ظاہر ہے روٹین کے مطابق جو ہے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ استعفے دیں۔ لیکن ایک بات میں درمیان کے اندر جو ہے وہ قاضی صاحب کے حوالے سے جو بتایا کہ آخر آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر وہ کیوں نہیں جا رہے، میرا یہ اندازہ ہے کہ ایک جوڈیشل پیکج، جو ہمارے اسلام آباد کے سینئر رپورٹر ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک جوڈیشل جو ہے وہ آ رہا ہے ایک پیکج جس کے اندر قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو سکتی ہے، اور اب تو عرفان قادر جو ہے انہوں نے باضابطہ طور پر اس کی ہاں کر دی ہے کہ ہاں ایسا ہے۔ تو اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی وجوہات ہیں اس پورے معاملے کے اندر۔ باقی اگر وہ جائیں بھی تو انہوں نے آئین، جمہوریت، قانون، یہ بھاشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں جو ان کے دور میں ہو رہی ہیں اور ان کے آنے کے بعد جس طرح آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھری ہیں، پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ قاضی صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد لائسنس مل گیا ہے امپلائڈلی کہ جناب اب جو بھی کرو، یہ تحریک انصاف کا جس کے ساتھ بھی نام ہے، جو بھی کرو آپ کو کوئی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور 6 ججز کا جو خط ہے، اس خط کا جو ہے معاملہ وہ بھی بہرحال مٹی پاؤ فارمولے کے تحت وہ بھی دبنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔